تیسری قسم شرک فی العبادہ، عبادت کے جتنے بھی انداز ہیں، جتنے بھی مراسم عبودیت ہیں، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، طواف کرنا، نظر و نیاز کرنا، یہ تمام تر عبادات یہ صرف اللہ کے لیے۔ اب اگر کوئی ان میں سے مخلوق کے لیے ایسا کوئی عمل کرے تو وہ شرک العبادہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مولوی کوئی بات کہتا ہے اور کوئی شخص اس کی بات کو مان لے دین سمجھ کے، اور وہ بات دین میں نہ ہو، قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، تو وہ بھی شرک فی العبادہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس کی دلیل عن عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی سلیب من ذهب فقال یا عدی اتر عنک هذا الوسن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا حلوا لهم استحلوا واذا حرموا عليهم شيئا حرموا۔ رواہ ترمذی فی کتاب التفسیر، امام ترمذی اس کو اپنی کتاب التفسیر میں لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم تائی کے یہ بیٹے تھے، یہ پہلے عیسائی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میرے گلے میں سونے کا بنا ہوا سلیب تھا، کروس کا نشان ہوتا ہے نا، وہ سونے کا بنا ہوا تھا اور میں نے گلے میں پہنا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا فرمایا یا عدی اتر عنک ھذا الوسن، اے عدی اس بت کو تو اتار۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کراس کے نشان کو جو سونے کا بنا کر حضرت عدی نے گلے میں ٹانگا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ھذا الوسن، ھذا الوسن، یہ بت ہے، اس بت کو تو اتار۔ کیا وہ بت تھا؟ اس پر تو کوئی چہرہ کسی کا نقشہ نہیں بنا ہوا تھا جیسے بت کا ہوتا ہے۔ بات اس سلیب کی نہیں ہے، بات اس سے جڑے عقیدے کی تھی۔ عقیدہ کیا ہے کہ میں یہ پہنوں گا، بلاؤں سے پریشانیوں سے بچا رہوں گا، پریشانیوں سے محفوظ رہوں گا۔ تو اس عقیدے کو اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت کی وسن ہے سے اتار دے۔ پتہ لگا اللہ کے علاوہ کسی اور پر اگر کوئی توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے تو وہ بھی شرک ہے۔ توکل صرف اللہ پر کرنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، عبادت کرو میری اور مجھ پر توکل کرو۔ توکل کے حوالے سے بھی ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں۔ عن عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رہط فبایا تسعة وامسک عن واحد فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بايعت تسعة وتركت هذا قال ان علیہ تمیمة فادخل يده فقطعها فبايعه فقال من علق تمیمة فقد اشرک۔ رواہ احمد فی مسندہ، امام احمد اس کو اپنی مسند میں لائے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس 10 لوگوں کا ایک گروہ آیا، ایک وفد آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں سے بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی بايعت تسعة وتركت هذا، 9 سے آپ نے بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علیہ تمیمۃ، دیکھتے نہیں ہو اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے، دیکھتے نہیں ہو اس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے، میں اپنا ہاتھ کیسے بڑھا دوں بیعت کے لیے؟ اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے، اس نے خود کو تعویذ کے حوالے کیا ہوا ہے، اس کا توکل اور بھروسہ اس تعویذ پر ہے، میں اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں اس سے بیعت نہیں لوں۔ فادخل یدہ فقطعها، اس نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور اس تعویذ کے ٹکڑے کیے، اتار دیے۔ فبايعه، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس سے بیعت لی، اور ساتھ میں یہ حکم ارشاد فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا گویا اس نے شرک کیا، کیونکہ اس نے اپنا توکل اور بھروسہ اس تعویذ پر کر دیا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ تعویذ میں تو قرآن لکھا ہوا، قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں، قرآن کی آیات لکھ کر بھی اگر آپ تعویذ باندھتے ہیں تو بھی یہ بدعت ہے۔
اور اگر قرآن کے علاوہ کچھ اور الفاظ لکھے ہوئے ہیں 312 713 جس طرح کی گنتی لکھی جاتی ہے، یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل، اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، غوث اعظم کے نام لکھے جاتے ہیں، یہ تو ہے قطعی شرک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ آپ کوئی چیز لٹکائیں اور پھر اس پر توکل اور بھروسہ کر کے بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں۔ توکل اور بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ تو پتہ لگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل یا بھروسہ کرتا ہے تو وہ بھی شرک کرتا ہے۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے چینی حلال ہے یا حرام؟ کہتے ہیں یار چینی حلال ہے۔ پانی حلال ہے کہ حرام؟ بھائی پانی حلال ہے۔ دودھ حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے۔ اچھا آگ پر کوئی چیز پکائی جائے وہ حلال ہے کہ حرام؟ بھائی حلال ہے۔ اچھا تمام چیزیں حلال ہیں، اور جب ہم شیرنی حلوہ بنا دیتے ہیں تو وہابی اور اہل حدیث کہتا ہے کہ اب حرام ہو گیا۔ میرے بھائی حرمت داخلی نہیں ہے، حرمت خارجی ہے۔ یہ چیزیں سب حلال ہیں، لیکن جب آپ نے شیرنی بنا لی، حلوہ بنا لیا، اب اسے کسی کے نام منسوب کر دیا کہ یہ 11ویں کے نام ہے، یہ فلاں کے نام ہے، اور ہم اس کے نام کی یہ شیرنی یہ حلوہ دیں گے، یہ پیرنی دیں گے، یہ بریانی دیں گے، تو وہ ہماری بگڑی بنا دے گا۔ وہ ہم سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ راضی تو ہم نے اللہ کو کرنا تھا، لیکن ہم راضی کس کو کر رہے ہیں؟ جس کے نام کی 11ویں بنا رہے ہیں، جس کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، ہم اس کو خوش کر رہے ہیں نا۔ تو یہ بھی شرک فی العبادہ ہے۔ غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز آپ نے نظر کی، نیاز کی، یہ شرک۔ نظر بھی اللہ کے نام کی کرنی ہے اور نیاز بھی اللہ کے نام کی کرنی ہے۔ لوگ دھوکہ دیتے ہیں بھائی ہم اللہ کے نام بھی تو دے رہے ہیں، ہم کی کافر تھوڑی ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اللہ کے نام کا دینا ہے۔ اچھا ہاں نظر اللہ ہے، نیاز حسین ہے۔ نظر اللہ ہے، نیاز 11ویں کے نام کی ہے۔ تو مجھے بتائیں نظر اور نیاز میں فرق کیا ہے؟ مترادف الفاظ ہیں، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ نظر ہو یا نیاز ہو، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ بلا وجہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ نظر اور چیز ہے، نیاز اور چیز۔ نظر اللہ کی ہے، نیاز حسین کی ہے۔ نظر اللہ کی ہے، نیاز 11ویں والے بابا کی ہے۔ ایک اور شرک العبادہ آپ کو بتاؤں، اللہ کے علاوہ کسی کو پریشانی میں، تکلیف میں، غم میں پکارنا، یہ بھی شرک العبادہ ہے۔ یہاں مغالطہ دیا جاتا ہے، اچھا پھر 15 پہ کال کر کے مدد کیوں لیتے ہو؟ یہ بھی تو شرک ہے نا۔ اللہ کے علاوہ لے رہے ہو نا مدد 15 پہ کال کر کے پولیس والوں سے۔ کسی دوسرے سے پیسے کیوں مانگتے ہو کہ یار گھر میں کھانے کو نہیں ہے، راشن نہیں ہے، پیسے دے دو؟ یہ بھی تو پھر شرک ہوا۔ ایک جہاز پانی کا سمندر کی گہرائی میں جا کر پھنس گیا، اب اس نے وائرلیس اٹھایا اور بندرگاہ پر کال کی کہ بھائی ہم یہاں پھنس گئے ہیں، کوئی عملہ بھیجو، کوئی کرو بھیجو تاکہ ہمیں بچائے۔ کہتے ہیں دیکھو یہ بھی تو پھر شرک ہوا، مدد کے لیے پکار رہا ہے نا۔ یہ شرک نہیں ہے۔ 15 پر کال کرنا شرک نہیں ہے، کسی سے پیسے مانگنا شرک نہیں ہے، کسی کو فون کر کے مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں ہے۔ وجہ یہ تحت الاسباب ہے، اس کے اندر سبب موجود ہے۔ سبب کیا بنا؟ آپ کی آواز اس تک پہنچی، 15 کے ذریعے پہنچے، وائرلیس کے ذریعے پہنچے، آپ کی آواز اس تک پہنچی، اس نے سنی، اس نے آپ کی مدد کی۔ یہ اسباب کے تحت ہے، ایک دوسرے کی آپ مدد کرتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ ما فوق الاسباب، اگر کسی کو پکار رہے ہیں، ما فوق الاسباب، بغیر کسی سبب اور ذریعے کے اگر کسی غیر کو پکار رہے ہیں۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں نہیں ہے، آپ ان کو فون بھی نہیں کر سکتے، دنیا میں نہیں ہے نا، اللہ کے پاس چلے گئے، بردخ میں چلے گئے۔ اب میں یہاں کراچی میں کھڑا ہو کر پکاروں المدد یا غوث اعظم، اب یہ ما فوق الاسباب، میں نے ان کو پکارا ہے، اب یہ شرک ہے۔ المدد یا رسول اللہ، اب یہ شرک ہے۔ یا علی مدد، اب یہ شرک ہے۔ آپ نے ما فوق الاسباب کیوں پکارا؟ یہ تو صرف اللہ کی خاصیت ہے، اس کو کسی سبب کی، کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ما فوق الاسباب سنتا ہے۔ آج کے مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آج کا مسلمان پریشانی میں پھنستا ہے تو کہتا ہے یا علی مدد، جلدی سے کھانا بناؤ، فلاں کے نام پر دو، نظر کرو، نیاز کرو، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ کوئی کسی کو پریشانی بتاتا ہو، کہتا ہے تو نے 11ویں کی نیاز کی تھی؟ کہتا نہیں میں نے 11ویں کی، تبھی تو پریشان ہے، تبھی تو تیرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، تو نے نیاز ہی نہیں کی۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز کرنا حرام، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ما فوق الاسباب پکارنا شرک۔
सबब के तहत एक दूसरे से आप मदद मांग सकते हैं, सबब के तहत। बीवी आपके घर में है, आप उसे कहें खाना बना दे, पानी दे दे, रोटी बना दे, समझ आती है। अब बीवी चली गई अपने मेके, आप कमरे में, आप घर में अकेले बैठे हैं, अब आप पुकारे ना, कहें बीवी पानी दे दे, रोटी बना दे, तो लोग कहेंगे बेवकूफ है, बीवी को ससुराल भेजकर देखो कमरे में लगा हुआ बीवी को पुकार रहा है। क्योंकि अब तहत अब यहाँ पर सबब नहीं है। अब माफ हो गया, बीवी से आप नहीं कहेंगे कि पानी दिया, क्योंकि आप खुद को कहेंगे मैं बेवकूफ थोड़ी हूं। तो फिर अल्लाह को छोड़कर किसी और को मदद के लिए क्यों पुकारते हो? ये भी तो बेवकूफी है। माफ हो गया, अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारना ये भी बेवकूफी है।